أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله من مات ولم يعرف امام الزمانين مات میتۃ جاہلیہ صلوات پڑھے محمد علیہ آپ لوگوں سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ قریب قریب آ جائیں، دور دور ہو کے نہ بیٹھیں، قریب آ جائیں۔ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں، 4 بجے سفر سے نکلا تو ابھی تک میں سویا نہیں ہوں۔ تھکے ہوئے ہیں آپ لیکن میں آپ کی تھکن دور کر دوں گا، قریب آ جائیں انشاءاللہ، قریب آ جائیں، شرمائیے نہیں، بزرگ آ جائیں، قریب آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ مولانا اوپر تشریف لے کر آئی مول صاحب، ایک صلوات اور محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، اور اگر وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ پہلی بات میں عرض کر دوں، آپ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے بھائی لیٹیے نہیں، یہ فرش اعضاء نہ اٹھائیے جو پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اٹھائیں، فرش اعضاء ہے، یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، آپ کے لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، ذرا پیچھے سے اٹھ کے بیٹھیے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد پر۔ تھوڑا سا خیال کریں، جناب سیدہ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھی ہیں اور آپ اس طرف پیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا لحاظ کریں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اگر وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، یعنی حالت کفر پہ مرتا ہے۔ اب وہ کون سے امام ہیں؟ شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت نقل کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تک تم دنیا میں رہو تمہاری زندگی انبیاء کی طرح ہو، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تم شہید کہلاؤ، اور تمہارا مقام جنت میں ہو تو تم علی جیسے امام کی معرفت حاصل کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ مختلف اوقات میں مختلف اشخاص نے اپنے اپنے زمانے میں امام بنائے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم علی جیسے امام کی معرفت حاصل کرو، اور صرف علی جیسے امام کی معرفت حاصل نہیں بلکہ اولاد علی کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اور صرف اولاد علی کی نہیں بلکہ شیعان جناب امیر المومنین کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اب یہ شیعان جناب امیر ہے کون؟ میں تھوڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وہ تھکے ہوئے، آپ لوگوں کی تھکاوٹ کو دور کر دوں۔ میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا، ہیں بھائی، شیعان جناب امیر کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اب شیعان جناب امیر ہیں کون؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آدم ہے شیعان جناب امیر، نوح ہے شیعان جناب امیر، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان ہے شیعان جناب امیر۔ اب دیکھیں جناب داؤد، ان کے بیٹے
جناب سلیمان، شیعہ نے جناب امیر جناب سلیمان اپنے دربار میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے اپنے درباریوں سے، کون ہے تمہیں کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا، کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہوں گے۔ یعنی ایک جن بھی جانتا تھا کہ اگر نبی نصرت میں کسی کو آواز دے تو نبی کی نصرت کو آیا جاتا ہے، نبی کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا۔ اور تو ہے کہ نہیں بھائی؟ دیو بھی جانتا تھا، دیو بھی جانتے ہیں کہ جب نبی آواز چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر بھاگا نہیں جاتا۔ اب توجہ کیجئے گا، آفریت نامی جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا تخت بلقیس کو، ابھی آپ اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہوں گے اپنے تخت سے۔ اب اللہ قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہ، میں لے آؤں گا کتنی دیر میں؟ ابھی آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گا۔ کس نے کہا؟ آصف بن برخیہ نے، شیخ یعقوب کلینی نے اصول روایت نقل کی۔ جب امام سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو مملکت سبا سے مملکت فارس میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا، ابھی آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گی۔ امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، امام نے کہا عندنا واللہ علم کتاب کلہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس قال الذی عندہ علم من الکتاب، جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ اتنی قوت ہے تخت بلقیس کو لے آئے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے معراج کی بلندیوں پر توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں تھوڑا سا تیر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ متوجہ ہو جائیں، چونکہ آپ صبح سے تھکے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی یا علی ہیں بھائی، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، تھوڑا سا اس پہ اتنی قوت و طاقت ہو، اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو۔ بہار الانوار میں 72 آصف بن برخیہ کے پاس صرف ایک کا علم تھا، میرے یہ کہ یہ سارے کے سارے ہیں محمد۔ حدیث نورانیہ میں خود امیر المومنین نے کہا ہمارا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 12 تک ہم سب 14 کے 14 محمد ہیں۔ میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، اور میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پروردگار عالم نے ایک نور کو خلق کیا، کب؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ تارے تھے، نہ سورج تھے، نہ چاند، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کو حکم دیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا میرے ساتھ دیجیے۔ حکم دیا، مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں آپ۔ اللہ نے حکم دیا، ایک نور 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور کرنے کے بعد کہا تم محمد بن جاؤ، تم علی بن جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک سے کہا تم محمد بن جاؤ، آدھے سے کہا تم علی بن جاؤ۔ ایک جملہ عرض کر دوں بھائی، نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، آخری آدمی تک سے توجہ۔ اور 7 پردے بھائی، 7 پردے داہنی آنکھ میں، 7 پردے بائیں آنکھ میں، 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟
توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ دونوں کو ایک نور سے خلق کیا، اور اللہ ہے عادل، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے عادل۔ جب نور کے دو حصے کیے نا تو برابر کیے، برابر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے محمد کو 80% نور سے خلق کر دیا اور علی کو 20% نور سے خلق کیا، نہیں، بلکہ دونوں کا نور ہے برابر۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کی، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ دونوں کا نور ہے برابر۔ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول، اور ربیع الاول ہے اردو کیلنڈر کا 17 اور 3 20۔ رسول اللہ کی ولادت کی عدد 20۔ امیر المومنین کب پیدا ہوئے؟ 13 رجب، اور رجب ہے اردو کیلنڈر کا، توجہ کے جملے پر، رسول کی ولادت کی عدد 20، امیر المومنین کی ولادت کی عدد 20۔ پھر رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، تاریخ تھی 28، مہینہ تھا سفر، اور سفر ہے اردو کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، 28 اور 2 30۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی، تاریخ تھی 21، مہینہ تھا رمضان، رمضان ہے اردو کیلنڈر کا 9واں مہینہ۔ بھائی توجہ کے جملے پر 21 اور 9 30۔ ارے یار خاموش بیٹھے ہو خدا کی قسم۔ بھائی رسول کی ولادت کی عدد 20، امیر المومنین کی ولادت کی عدد 20، رسول کی شہادت کی عدد 30، امیر المومنین کی شہادت کی عدد 30۔ یعنی جو نبی ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ نبی ہے۔ اگر علم علی سمجھ میں نہ آئے تو علم نبی سمجھ لینا، اگر علم نبی سمجھ میں نہ آئے تو علم علی سمجھ لینا۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ رسول اتنی جلدی معراج پر کیسے پہنچے تو دیکھ لینا علی خیبر میں کیسے پہنچے۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جب معراج پہ بلایا تو کس طرح سے بلایا؟ جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد ہمارے حبیب کو لے کر آؤ۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول سو رہے ہیں۔ عرض کیا بار الہ، سرکار تو سو رہے ہیں۔ آواز قدرت جبرائیل، ہم نے تمہارے رخسارے، یہ تمہارے گال کس چیز کے بنائے ہیں؟ کہ کافور جنت کے، کہ اسی دن کے لیے تو بنائے تھے۔ اپنے رخساروں کو ہمارے حبیب کے تالوؤں سے مت کرو۔ ارے نہیں پہنچے اب، یہ فرق ہے آقا میں اور غلام میں۔ بھائی جبرائیل ہے علی کا غلام، بھائی غلام وہ جس کے رخسار محمد کے تالوؤں سے مت ہو، آقا وہ جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں، بھائی آقا وہ کہ جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد کے دوش پائے۔ اب سنیے گا، جبرائیل رخسار رسول اللہ کے تالوؤں سے مس کیے، آنکھ کھلی، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار، بڑے سرکار نے بلاوا بھیجا ہے، ملاقات چاہتے ہیں بڑے سرکار، بلایا ہے۔ کہا اچھا، کوئی سواری لائے ہو؟ کہاں، کیا لائے ہو؟ کہ براق۔ بھائی براق کسے کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، براق کہتے ہیں بجلیوں کی روح کو۔ اب جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بھائی محمد تو وہ ہے جو بجلی کی روح پر بیٹھ کے سفر کرے۔ اگر محمد تمہارا جیسا تو 220 وولٹ کے تار پر بیٹھ کر دیکھو۔ اگر سفر کر لو تب کہو محمد ہمارے جیسا۔ اب اٹھے بستر سے،
جوتیاں پہنی، عبا پہنی، امامہ پہنایا، براق پہ سوار ہوئے. جب براق پہ بیٹھے تو چلے. جب چلے ایک مقام آیا کہ اب رک جاؤ اور اب براق کی پرواز ختم. اب دوسری سواری پیش کی جائے گی. بہاؤدین ارویلی نے روایت نقل کی کہ جب براق سے اتارا گیا تو ایک فرشتہ قریب آیا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ سرکار اللہ کا حکم ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے سب صف بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ چلے اور ان سے سوال کریں کہ آپ مجھ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث. سوال کیا کہ اے خدا کے علی ابن ابی طالب اور علی کی ولایت پر ہم نبیوں نے مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جس علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی نبی نہیں بنتا، اس علی ولایت کے بغیر کوئی نبی اس تحفہ ہوگا شاید آپ پہنچ گیا ہے. آپ جانتے ہیں سبزیوں میں سب سے پہلے کون سی سبزی نے جناب امیر کی ولایت کا اقرار کیا؟ اس کا نام ہے باغ. پہلے جناب امیر کی ولایت کا اقرار کیا. اور بہار میں بھی روایت ہے، اصول کافی میں بھی شیخ یعقوب کلینی نے روایت نقل کی، رسول اللہ سے بھی روایت ہے اور چھٹے امام سے بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اور چھٹے امام نے بھی، بیگن وہ سبزی ہے کہ تم اس سبزی کو کسی بھی مرض میں اگر شفا سمجھ کے کھاؤ گے تو یہ فائدہ دے گا، اگر نقصان سمجھ کے کھاؤ گے تو یہ نقصان دے گا. جس طرح سے علی کی ولایت حرامی کو نقصان دیتی ہے، حلالی کو فائدہ دیتی ہے، اسی طریقے سے باذنجان اچھا سمجھ کے کھاؤ گے فائدہ مند تو فائدہ دے گا، نقصان سمجھ کے کھاؤ گے تو نقصان دے گا. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. بھائی براق کی پرواز ختم ہوئی، دوسری سواری پیش کی گئی جس کا تاریخ میں نام ہے رف رف. اب رسول رف رف پہ بیٹھے. جب رف رف پہ بیٹھے چلے، سدرۃ المنتہا سے پہلے رف رف کی پرواز ختم ہو گئی. رسول اترے اور قدم آگے بڑھائے. کیا دیکھا کہ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل کیوں کھڑے ہو، قدم اپنے آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو کہا اللہ کے نبی اجازت نہیں ہے، میں بس یہی تک آپ کے ساتھ جا سکتا تھا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب جو رسول چلے تو قرآن کی آیت ہے نا، انی انا ربک فخلع علیک. اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں. جب درخت کے ذریعے گفتگو کی خدا نے جناب موسیٰ سے تو اپنی جوتیوں کو اتار دو. یہی اللہ کے نبی کے دل میں آیا کہ جوتیوں کو اتاروں. آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ آؤ، تمہاری جوتیاں ہمارے عرش کا تاج ہیں. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، اپنی جوتیوں کو اتار دو. آخر وہ مقدس وادی ہے کہاں؟ میں نے پوری دنیا میں دیکھا. جب میں شہر نجف میں داخل ہوا، شہر نجف کے دروازے پر لکھا ہوا تھا فخلع علیک، اپنی جوتیوں کو اتارو، یہ ایک مقدس وادی ہے. بھائی یہ ایک مقدس وادی ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی، جہاں کل وہ درخت تھا جس درخت سے خدا نے موسیٰ سے گفتگو کی تھی، آج وہی قبر علی ہے. آج وہی قبر علی ہے. اب محمد نے جوتیاں اتارنا چاہیں تو اللہ نے کہا کہ جوتیوں کے ساتھ آؤ. اب انصاف سے بتائیے انسان جوتی پہنتا کیوں ہے؟ انسان جوتی کیوں پہنتا ہے؟ بھائی دھول سے بچنے کے لیے،
کیچڑ سے بچنے کے لیے، کانٹوں سے بچنے کے لیے. اور رسول جس سفر پہ جا رہے ہیں وہاں نہ دھول ہے، نہ کانٹے ہیں، نہ کیچڑ ہے. اللہ کے نبی نے جوتیاں کیوں پہنی؟ بھائی اللہ کے نبی غیب کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ملا میری جسمانی معراج پر انکار کرے گا، جب میری جوتیوں کا ذکر آئے گا، جب میری جوتیاں ملا کے سر پر پڑیں گی تب اسے پتا چلے گا ارے روحیں جوتیاں نہیں پہنتی، جوتیاں جسموں میں پہنی جاتی ہیں. بھائی فخلق نہ لے، اپنی جوتیوں کو اتارو. اب کیا آ جاؤ. جب آئے تو آنے کے بعد جس کے ذریعے خدا گفتگو کیا کرتا تھا وہ تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا. بھئی اللہ نے جب بھی گفتگو کی جبرائیل سید الملائکہ کے ذریعے، اب وہ رہ گئے سدرۃ المنتہا پر. اب آواز قدرت آئی. علماء نے لکھا اب جس لہجے میں خدا نے اپنے حبیب سے گفتگو کی وہ لہجہ علی تھا. اب غور سے سنیے گا. اب آگے بہاؤالدین اربیلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میں عرش اعظم پہ پہنچا آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب یا محمد من احب خلقی علیہ، اے میرے حبیب ہماری مخلوق میں آپ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے. آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. بھائی اللہ بھی فضائل علی بس زبان نبی سے سننا چاہتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب شاید آپ لوگ مجھے لگ رہا تھک گئے. انشاءاللہ بہت اچھے سے ایک نقطہ آپ کو سناؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ لوگ گرمی بہت محسوس کر رہے ہیں. اب سنیے گا. تو کہا اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا ابن ام، میرے چچا کا بیٹا علی. اللہ کے نبی کہتے بس میری زبان سے نکلا تھا کیا؟ علی. آواز قدرت آئی محمد وہ دیکھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا، علی نے پہلے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے دوسرے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے تیسرے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے چوتھے آسمان کے پردے کو چاک کیا، علی نے پانچویں آسمان کے، چھٹے آسمان کے، ساتویں آسمان کے. اللہ کے نبی نے کہا علی میرے قریب کھڑے ہوئے، علی میرے قریب کھڑے ہوئے میری اور خدا کی گفتگو سن رہے تھے. ارے یہ ہوتا ہے نوری اور ناری میں فرق. بھائی نوری وہ ہوتا ہے جسے خود خدا اور رسول اپنی بزم میں بلائے، ناری وہ ہوتا ہے جسے محمد اپنی بزم سے بھگائے. جو ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ فرق ہے نوری میں اور ناری میں. بھئی نوری وہ ہے کہ اگر پورا عرب بھی نوری کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے تو نوری یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا پیٹ دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا، بلکہ موقع دیکھتے ہی ان سب کی گردنیں اڑا دے گا. اور ناری کیا کہتا ہے؟ میں تھوڑی بھاگا تھا، مجھے تو گھوڑا لے کے بھاگا تھا. ارے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار. بھائی
نوری کہتا ہے میں تھوڑا ہی کیوں کون؟ ناری کہتا ہے میں تھوڑا ہی بھاگا تھا، مجھے تو گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ بھئی آپ دیکھیں احد میں جب شیطان نے، یعنی انہی نے، روایت میں انہی کا آیا ہے، ویسے کہا جاتا ہے شیطان نے جب یہ آواز بلند کی کہ محمد قتل ہو گئے تو یہ خود ہی کہتے ہیں، امام مسلم کی روایت ہے، میں تو ایسا بھاگا کہ 3 دن کے بعد واپس آیا۔ وہ کہتے ہیں میں تو اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ پھدک پھدک کے چلتا ہے۔ یہی روایت کے امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں میں بھاگا، اور جو نوری ہوتا ہے وہ یہ سننے کے بعد، میدان میں آنے کے بعد، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے دفاع محمد میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا علی جب سب بھاگے تم کیوں نہ بھاگے، تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی علی نے بتایا جو محمد کو چھوڑ کر بھاگے وہ کفر اختیار کرتا ہے، وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ اتنے بڑے ڈرپوک تھے، اتنے بڑے کہ تاریخ میں ان سے کبھی چونٹی کا بچہ بھی نہیں مرا۔ کہتے نا بہت بہادر تھے، بہادر سے مطلب کیا؟ تھے تو بہت لمبے چوڑے، موٹا پیٹ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے بہت لمبے چوڑے، لیکن تھے بہت ڈرپوک۔ اب آپ دیکھیں جب جنگ خندق میں عرض کر رہا ہوں نوری اور ناری، جب جنگ خندق میں عمر آیا، ابو سفیان عمر ابن عبدوت کو لے کر آیا، تو ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ جب لے کر آیا نا عمر کو، خندق کھدی ہوئی اور بہت لمبا چوڑا آدمی، کون؟ عمر نے اپنے گھوڑے کو خندق کے اوپر سے اڑا دیا۔ اب جو اڑایا سب ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ روایت کے فکرے اس نے نیزہ رسول کے خیمے پہ پھینکا اور طنز میں کہا کہ کون ہے تمہاری طرف کا جسے جنت میں جانے کی خواہش ہو، جسے جنت میں جانے کی خواہش ہو؟ آئے کوئی نہیں آیا۔ روایت کے فکرے اللہ کے نبی نے ان سے کہا، سمجھ رہے ہیں نا، ان سے کہا تم چلے جاؤ۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے نبی میں نہ جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں کافر تھا، میں گیا تھا تجارت کے لیے شام، اور جب میں شام سے پلٹ رہا تھا تو یہ عمر بھی اپنے قافلے کو لے کر جا رہا تھا، اس کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ جب یہ ڈاکوؤں سے لڑ رہا تھا تو یہ گھوڑی کے بچے کو تو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا کر لڑ رہا تھا، یعنی تھے رسول کے لشکر میں، فضائل کافروں کے پڑھ رہے تھے۔ بھئی یہ ڈرا رہے تھے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا میں نہ جاؤں گا۔ کہتے اللہ کے نبی نے ان کا کولر پکڑا، 3 بار کہا، انہوں نے چھڑایا اور خیمے میں چلے گئے۔ میں ناری اور نوری میں فرق بتا رہا ہوں۔ اب اٹھا کون؟ خونے ابو طالب کا لال اٹھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آ گئی ہے تو ابھی بس ذہن میں آ گئی۔ امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ عامر کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ در خیبر کو کھاڑنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں۔ بھائی
پتھر پہ علم گاڑنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں بھائی، جنگ بحر العلم کنویں میں 80,000 جنوں کو قتل کرنا کیا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ حارث کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. جملہ سنو گے، علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کی آغوش وہ بارڈر ہے، وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر آ کر نبوت ختم ہوتی ہے، جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے. بھائی پہلا دن ہے، آپ لوگ تھوڑے سے تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، صرف 20 منٹ باقی بچی ہیں، بس تھوڑا سا ساتھ دیں. اٹھا کون؟ ابو طالب کا بیٹا. جب اٹھے نا اس کے مقابلے پہ پہنچے، اس نے جناب امیر کو دیکھا. جملہ سنیے گا، قدر کیجئے گا جملے کی. جب اس نے جناب امیر کی طرف دیکھا نا تو اس نے کہا، اے جوان تم واپس پلٹ جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے. امیر المومنین کا جملہ سنیے گا، تم نے سنا کہ ہم کبھی کسی جنگ سے واپس پلٹے ہو؟ علماء نے لکھا ہے اسے ترس نہیں آ رہا تھا، یہ بہانے بنا رہا تھا. بھائی اتنا بڑا جملہ آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا. اسے ترس نہیں آ رہا تھا، یہ بہانے بنا رہا تھا. اس نے سوچا تھا لوکل والے جرار آئیں گے، نہ جانے کہا ہے آپ ہیں. جس نے امیر المومنین کو دیکھ کے کہا واپس پلٹ جاؤ، مولا نے کہا تم نے کبھی سنا کہ ہم کسی جنگ سے واپس پلٹے ہو؟ تو مولا نے کہا سنو، ہم تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں، یا تو کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کلمہ پڑھوں گا نہیں. مولا نے کہا ایسا کرو واپس پلٹ جاؤ. اس نے کہا واپس جاؤں گا نہیں. کہ کیوں؟ کہ عرب کی خواتین مجھ پر ہنسیں گی. بھائی خواتین کی بہت فکر تھی اسے کہ خواتین مجھ پر ہنسیں گی. آپ لوگ مسکرانے لگے ہیں. مولا نے کہا پھر مجھ سے جنگ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنی تلوار نکالی. تھا بہادر آدمی، 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا. اس نے جوشوں میں آ کر کہا کہ علی ہم پہ حملہ کرو. جملہ سنو گے، مولا نے کہا اگر میں نے پہلا حملہ کر دیا تو تاریخ لکھے گی علی نے موقع ہی نہیں دیا. ارے نہ جانے کہاں ہے آپ، میں لطف تو آئے گا. بھائی تاریخ لکھے گی. توجہ کیجئے گا. مولا نے کہا اگر ہم نے پہلا حملہ کر دیا تاریخ میں لوگ لکھ دیں گے کہ علی نے تو موقع ہی نہیں دیا تھا. مولا نے کہا حملہ کرو. اس نے اپنی تلوار نکالی. ذوالفقار ابھی اندر ہے. اس نے پہلا حملہ کیا، مولا پیچھے ہٹے. اس نے دوسرا حملہ کیا، مولا پیچھے ہٹے. اس نے تیسرا حملہ کیا. جب 3 حملے اس کے خالی جا چکے، علی نے پھر نکالی. ذوالفقار نکالنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا،
جب اس نے خندق عبور کی تھی، یہ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس نے اس گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے تھے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے۔ اب دیکھیے عدل علی، علی نے ذوالفقار نکالی، سب سے پہلا حملہ کیا، اس کے دونوں پیر کاٹے۔ دیکھا عدل علی، علی ایک جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اب سمجھ میں آیا جب علی کا بیٹا مہدی آئے گا، اگر کسی جن نے بھی کسی خاتون پر ظلم کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ لے گا مہدی۔ علی نے اس کے پیر کاٹے، یہ زمین پر گرا۔ اب یہ گرا جب تو یہ تڑپنے لگا۔ اس نے ادھر ذرا متوجہ رہے، پنکھے کو ہلنے دیجیے، ادھر متوجہ رہیے، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہ پنکھے کو بند کر دیجیے گا، ابھی ہماری بھری جوانی ہے، کوئی معاملہ نہیں کرتے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا صلوات پڑھتے رہے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ادھر متوجہ رہے، یہ بند ہو گیا۔ صلوات پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو صلوات ہی سے نجات ملتی ہے۔ جب زلیخا نے یوسف کو پکڑنا چاہا تھا، چھٹے امام کہتے جو ساتوں دروازے کھلے تھے، یوسف نے ہم آل محمد پر صلوات بھیجی تھی، خدا نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ اور پنکھا بھی اب بند ہو گیا، اب توجہ کیجیے گا۔ جب عمر، لطف آ رہا ہے نا گفتگو میں، پہلا دن ہے، جب عمر زمین پر گرا تو عمر نے اپنا لعاب دہن جناب امیر کے اوپر پھینکا، جناب امیر کی شان میں گستاخی کی۔ مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، مولا ٹہل رہے ہیں۔ ایک ایک جملے پہ توجہ۔ ناری خیمے سے جھانکتے ہوئے باہر نکلے، اللہ کے نبی کے قریب پہنچے، جانے کے بعد کہا طاغوت نے، اللہ کے نبی علی ٹہل رہے، عمر کو مارتے نہیں ہیں، عمر کو مارتے نہیں ہیں، علی ٹہل رہے۔ اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، خیمے سے باہر آ گئے۔ اب سنیے گا، اتنا بڑا جو میں نے آپ کو تمہید باندھی، اصل گفتگو سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ربط مصاحب۔ اب مولا نے پھر ذوالفقار کو نکالا، عمر کے سینے پر دے ماری۔ اب جو عمر کے سینے پر ذوالفقار لگی، ادھر کفار نے بھاگنا شروع کیا، بھاگو 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 بھاگو، کہتے بھاگنا شروع کیا۔ ادھر سے نکلا وہ کون؟ ناری، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، چہرے پر نقاب پر ڈالا اور کافروں کے پیچھے مارو پکڑو۔ کافر بھاگ رہے ہیں، یہ نمبر بڑھانے کے لیے پیچھے پیچھے، پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پیچھے پیچھے۔ ابو سفیان نے بھاگتے میں سائٹ والے سے کہا، ارے یہ کون ہے جو ہمارے لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ علی تو کبھی بھاگتے کا پیچھا کرتے نہیں۔ بھائی علی تو کبھی بھاگتے کا پیچھا کرتے نہیں۔ میرا دل کہتا ہے، پچھلے سال بہت وائرل ہوا تھا، میرا دل کہتا ہے سائٹ والے نے کہا ہوگا جرار آ رہے ہیں، جرار آ رہے ہیں، جرار آ رہے ہیں، جرار آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہوگا چلو دیکھتے ہیں جرار ہیں کہ فرار، جرار ہیں کہ فرار،
جرار ہے کہ فرار، جرار ہے کہ فرار۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ابو سفیان نے اپنے گھوڑے کو روکا، ادھر انہوں نے گھوڑے کو روکا، غور سے سنیے گا، لطف آئے گا۔ ابھی تک تھے کافر آگے، یہ تھے پیچھے۔ اب جو ابو سفیان نے گھوڑے کو روکا، اب انہوں نے گھوڑے کو روکا، اب ابو سفیان نے گھوڑے کو موڑا، اب انہوں نے گھوڑے کو موڑا۔ ابھی تک تھے کافر آگے، یہ تھے پیچھے، اب یہ تھے آگے، کافر تھے پیچھے۔ میرا دل کہتا ہے ابو سفیان نے کہا ہوگا فرار بھاگا، فرار بھاگا ہے بھائی۔ جن سے کبھی تاریخ میں بس 15-16 منٹ بچی ہیں 1 گھنٹہ ہونے میں، ایک صلوات اور محمد و آل محمد پر 4:05 پہ بیٹھا تھا میں، ایک صلوات اور پڑھے بابا سے بلند۔ تو یہ فرق ہے نوری میں اور ناری میں۔ نوری وہ کہ جو یہ کہتا ہوا ہے کہ یہ میرا کیا مقابلہ کریں گے، میں نے تو ان کے بڑے بڑے سورماؤں کا سورما بنا دیا، میں نے ان کے قلعے کما کر دیے۔ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا تفصیل سے، علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی تھی، کیوں علی نے ان سے جنگ نہ کی تھی۔ بس ایک جملہ سنیے اور ایک واقعہ ربط مسائب۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو سامنے مقابل میں بہادر کو بلایا جاتا تھا، حسب بھی دیکھا جاتا تھا، نسب بھی دیکھا جاتا تھا، قبیلہ سب کچھ دیکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بزدل آ جایا کرتا تھا تو کافر، اگر کوئی بزدل آ جایا کرتا تھا تو بہادر اس سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ ارے ہو تو کوئی مقابلے کا، علی ان سے جنگ بھی کرتے، یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا کہ بزدلوں سے علی لڑے گا۔ یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا کہ بزدلوں سے علی لڑے گا۔ نہ ہی اہل بیت میں کوئی ذرہ برابر، میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ ہے بزدل، دشمنان اہل بیت۔ اور علی کا تو چاہنے والا بھی اتنا شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی گردن جھکا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بس یہ مختصر سا واقعہ اور ربط مسائب، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حجاج بن یوسف ظالم، جابر، قاتل، اس نے جب یہ کوفے کا گورنر بنا تو اس نے کچھ قوانین نافذ کیے۔ اس نے ایک قانون یہ نافذ کیا کہ اگر کسی نے بھی فضائل آل محمد بیان کیے تو ہم اس کی زبان اس کی گدی سے کھچوا دیں گے۔ اعلان ہو گیا پورے کوفے میں۔ ایک علی کا چاہنے والا بہادر مولا کا بہادر غلام، نام یحییٰ ابن یعمر، بہار الانوار میں روایت نقل ہوئی ہے، کوفے میں مسجد کوفہ کے پاس چوراہے پر کھڑے ہو کر کہا کہ سنو، حسن اور حسین اولاد محمد ہیں۔ یہ آپ نے جملہ تو سن لیا، لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے فضائل حسنین پر، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ حسن اور حسین اولاد محمد ہے، ادھر متوجہ رہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی حسن اور حسین اولاد محمد ہے۔ حجاج کے جب دربار میں یہ بات پہنچی، حجاج نے کہا یحییٰ ابن یعمر کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اب ادھر 2 منٹ بس متوجہ ہو جائیں، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب حجاج بن یوسف کے دربار میں
ایک علی کا چاہنے والا یحییٰ ابن یامر، چمکتے ہوئے نیزے، دمکتی ہوئی تلواریں. ایک علی کا چاہنے والا ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے کہا یحییٰ کیا تم یہ کہہ رہے تھے کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہیں؟ یحییٰ نے کہا کہ حجاج میں فقط کہہ نہیں رہا تھا بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے مانتا بھی ہوں. بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے مانتا بھی ہوں کہ تم جانتے نہیں ہمیں حجاج بن یوسف کہتے ہیں کہ تو بھی نہیں جانتا ہمیں غلامان علی کہتے ہیں. ارے جملہ سنے بس 2 سے 3 منٹ کہ تو بھی نہیں جانتا ہمیں غلامان علی کہتے ہیں. حجاج بن یوسف نے کہا کہ یحییٰ اگر تم نے ابھی اسی وقت قرآن سے ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہیں تو ہم تمہاری زبان تمہاری گدی سے کھچوا لیں گے. یحییٰ ابن یامر نے کہا حجاج کیا بکتا ہے، ہم علی والے ہیں، دلیل دینے میں دبتے نہیں، سر دینے میں ڈرتے نہیں. ہم علی والے ہیں بھائی، دلیل دینے میں دبتے نہیں، سر دینے میں ڈرتے نہیں. کہ اچھا تم علی والے ہو تو ابھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہیں. ایک مرتبہ یحییٰ ابن یامر نے کہا بس میں نے ختم کیا واقعہ ربط میں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، بس صرف 1 سے 1.5 منٹ. سنیے ذرا غور کیجئے گا، 10 منٹ باقی، لطف آئے گا. ایک مرتبہ کہا ابھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہاری زبان تمہاری گدی سے کھچوا لیں گے. اتنا کہنا تھا. یہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن یامر نے کہا کہ حجاج کیا تو نے قرآن پڑھا ہے یا صرف پڑھا ہے؟ بھائی پڑھا ہے یا صرف پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. یہ وحی کا گھمنڈ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. کہ اگر تم حافظ قرآن ہو تو ذرا سورہ انعام پڑھنا شروع کرو. اس نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا پڑھتا رکو نمبر 16 پہ پہنچا اور رکو نمبر 16 پہ آنے کے بعد کہا لوگو سنو، اللہ نے سورہ انعام میں رکو نمبر 16 میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کی نسل میں اور جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا جد کہا ہے. جملے پلٹ کے کہوں، اللہ نے سورہ انعام میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا اور جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا دادا کہا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن یامر نے کہا ارے حجاج کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا تیری زبان تیرے کنٹرول میں نہیں؟ ذرا اور تیز پڑھ، صحیح سے پڑھ تاکہ سارا دربار سن لے. پھر اس نے کہا دربار والوں سنو، اللہ نے سورہ انعام میں رکو نمبر 16 میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا دادا کہا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن یامر نے کہا ارے حجاج تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جب جناب عیسیٰ کا باپ بھی نہ تھا تو اولاد ابراہیم کیسے؟ مجھے لگ رہا ہے اس والے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. جب بھائی آخری جملہ تمام مجمع سے توجہ. کبھی جب عیسیٰ کا باپ ہی نہ تھا تو اولاد ابراہیم کا وہ مریم کی وجہ سے، ارے نہیں پہنچے آپ، کہ وہ مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم کہے جانے لگے. کار اتنی دور کا رشتہ عیسیٰ مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم کہے جا سکتے ہیں تو حسن اور حسین فاطمہ کی وجہ سے اولاد محمد.
علی مولا 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 علی 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 توجہ ہے کہ نہیں؟ بس ختم کی میں نے مجلس. اللہ بھائی اتنی دور کا رشتہ وہ سمجھ میں آتا ہے، اتنے قریب کا رشتہ نہیں آتا سمجھ میں. بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، جب یہ دلیل پیش کی یحییٰ ابن یعمر نے، تو حجاج نے کہا سبحان اللہ یحییٰ، جزاک اللہ یحییٰ، ماشاء اللہ یحییٰ، لیجئے فضائل آل محمد، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح. توجہ کہ نہیں؟ حجاج جیسے ظالم اور قاتل کی سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں فضائل آل محمد نہیں آتے. کیا حجاج سے بھی گئے گزرے ہیں بھائی؟ کیا حجاج سے بھی گئے گزرے؟ یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت، اس لیے کہ کمپرومائز نہیں ہے. دشمنان اہل بیت کے ساتھ لوگ دلیل پیش کرتے، علی کو بڑی محبت تھی. بتا آخری جملہ، علی کو بڑی محبت تھی. نہج البلاغہ میں کہا تم جنگ میں نہ جانا، جنگ قادسیہ میں نہ جانا، علی کو محبت تھی. ارے محبت نہیں تھی، علی نے احد میں دیکھا تھا، خندق میں دیکھا تھا کس طرح بھاگے تھے. آج ہے جنگ قادسیہ بھائی، وہ تھی گھوڑوں کی جنگ، اس میں بھاگ گئے تھے. قادسیہ ہے ہاتھیوں والی جنگ، علی کو پتا تھی یہ جائیں گے بھاگ کے واپس آ جائیں گے، بے عزتی اسلام کی ہوگی، اس لیے منع کیا تھا تم نہ جانا. ہیں اما تم تو بس عزادارو وقت ہو گیا ہے. خدا نے بہت دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ کیا پر بھی ظالموں نے ترس نہ کھایا. جب میرا غریب امام تنہا رہ گیا، ایک مرتبہ در خیمہ پائے، سب سے پہلا فکرہ کہا بہن مجھے میرے بیمار بیٹے کے پاس لے کر جاؤ، میں اپنے بیمار بیٹے سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں. عزادارو اپنا مقام و مرتبہ سمجھو. جس وقت گئے ہیں نا، بیمار بیٹے کا شانہ ہلا رہا. میرے غریب امام نے جب آنکھیں کھولی، بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک فکرہ، بابا آپ کے چہرے پر خون، بابا آپ کے بالوں پر خون، بابا یا علی اکبر کہاں گئے، بابا چچا عباس کہاں گئے. کہا میرے لال بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. جانتے پھر میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے لال جب مدینے جانا، ہمارے شیعوں سے میرا سلام کہنا، اور میرے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. کہا ایک مرتبہ مولا نے میرے لال ہمارے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، ارے تم دیکھتے تمہارے
عزادارو وقت کم ہے، رخصت ہوئے، در خیمہ پائے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، بس میں نے ختم کیے مسائل۔ جب مقتل کی طرف سید ابن طاؤس کے مقتل لہوف جو ابھی نیا چھپ کے آیا اس میں نقل ہوا ہے، جب حسین نے حملہ کرنا شروع کیا، کبھی حسین نہر فرات کی طرف جاتے، آواز دے کے کہتے ہیں بھیا عباس کیا آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کبھی مقام علی اکبر کی طرف جاتے، کہتے میرے لال اکبر بڑی تمنا تھی تمہیں، بابا کی جنگ نہ دیکھو گے۔ سید ابن طاؤس کہتے ایک ظالم نے جس کا نام حسین بن نمیر تھا، اس نے ایک نیزہ لیا، اس نے نیزہ اس طرح سے حسین کی پسلیوں پر مارا، ارے حسین کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے حسین نے ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر رکھا، جنت البقیع کا رخ کیا، آواز دی اماں، آج پتا چلا ارے ٹوٹی ہوئی پتلیوں کا کیا درد ہوتا ہے۔ کہتے حسین کی 3 پتلیاں ٹوٹ گئی، حسین نے ایک ہاتھ پتلیوں پر رکھا۔ چھٹے امام کہتے جب ہماری مصیبت سنو تو ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اور باپ کے سامنے جوان بیٹا ایریا رگڑ رہا ہو۔ کہتے لہوف میں لکھا ہے ایک ظالم جس کا نام انس تھا، اس نے ایسا تیر حسین کی پیشانی پہ مارا، ارے حسین ذوالجناح پر چگمگانے لگے۔ حسین نے تیر کو پکڑا، یا علی مدد کہہ کے، اب جو تیر کو کھینچا ارے خون کا فوارہ۔ عزادارو دامت الثاقبہ کی روایت ہے، چوتھے امام کہتے کوئی ایسا ہتھیار نہ تھا کربلا میں جس سے میرے بابا کو نہ مارا گیا ہو۔ امام کہتے کوئی تیر، تور، نیزے، برچھی، خنجر، امام کہتے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں صحرا کی جلتی ہوئی ریت لے کر آئے تھے، ارے میرے مظلوم بابا کے زخموں پا صحرا کی جلتی ہوئی ریت۔ کہتے بس میں نے ختم کیے مسائل۔ کہتے قیامت کا جملہ اگر محسوس کر لیا گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ قیامت کا جملہ کہتے جب حسین زمین پر گرے ہیں نا، کوئی حسین کے قریب نہیں جاتا۔ کہا کیا کریں، کیسے پتا چلے حسین مر گیا یا زندہ ہے؟ شمر نے کہا آواز بلند کرو، خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ آواز کا بلند ہونا تھا۔ کہتے حسین نے کربلا پر گرے، ارے سینے کے تیر کمر کی طرف سے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں مقام امام زمانہ نہر فرات کے قریب وہی مقام ہے جہاں میرا غریب امام زین سے زمین پر آیا ہے۔ کم سے کم محسوس کیجئے گا آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں میرا غریب امام زین سے زمین پر گرا ہے اور جہاں قتل گاہ حسینی ہے۔ کہتے جب حسین گرے شمر آگے بڑھا، شمر نے حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، ارے کھینچتا ہوا مقام امام زمانہ سے قتل گاہ حسینی تک لے کر آیا۔ کہتے شمر نے اپنا نجس گھٹنا حسین کے سینے پر رکھا، شمر نے کند خنجر نکالا، سکینہ در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی تھی شمر میری دادی نے چکیوں پیس پیس کے پالا ہے، شمر نامور، ارے میری دادی نے چکیوں پیس پیس کے پالا ہے، وہ نہ مانا ملاؤں۔ کہتے اس نے پہلی ضرب ماری، حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا،
اس نے دوسری ضرب ماری، حسین نے اپنی اماں کو آواز دی، اس نے تیسری ضرب ماری، حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا، حسین نے نہر فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس اٹھ تو ہماری نصرت کو آؤ، ارے شیم ہمارے سینے پائے۔ زینب ایک ٹیلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی، آواز دے کے کہتی تھی اے ہمارے ساتھ، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ہائے میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار عالم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار عالم ہمیں قائم آل محمد کے انصار میں